बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, पाकिस्तान में हर 3 साल बाद एक आवाज़ उठती है और वो आवाज़ ये है कि हुकूमत सही नहीं चल रही है, हुकूमत को तब्दील होना चाहिए और तब्दीली के इशारे बड़े वाज़े हैं। शहबाज शरीफ को भी इन्हीं मुश्किलात का सामना है। जब ये आवाज़ ना सिर्फ इक़्तिदार के ऐवानों से, पार्टी के अंदर से, बल्कि हमें उन पावरफुल कॉरिडोर से भी उठती हुई नजर आ रही है कि हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर नहीं है, इसको बेहतर बनाया जाए, इसके लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं। उसमें एक बड़ा मसला फेडरेटिंग यूनिट्स का है। क्या हुकूमत जो है वो इस मामले पर तैयार हो जाएगी? मुल्क के मुख्तलिफ सूबों को मुख्तलिफ फेडरेटिंग यूनिट्स में इंतजामी तौर पर तकसीम किया जाएगा। क्या पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयार हो जाएगी? पीपल्स पार्टी इसकी मुखालफत करती नजर आती है और यह सिस्टम का निज़ाम इन्हीं दो पार्टियों से मिलकर जुड़ा है। क्या ये दोनों जो हैं वो आपस में भी एक दूसरे पे अब जो तनकीद कर रही हैं, अलहदगी इख्तियार करेंगे या नहीं? हुकूमत के 5 साल कैसे होंगे? शहबाज शरीफ जो काबीना है वो 5 साल मुकम्मल कर पाएगी या नहीं? इस पर आज डिबेट करेंगे। दूसरी जानिब पीटीआई जो है वो इस टाइम ना सिर्फ एहतजाज की बात कर रही है, बल्कि पीटीआई के मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ राय अपनाए हुए हैं। फेडरेटिंग यूनिट्स की जब बात की जाए, पीटीआई का एक धड़ा कहता है फेडरेटिंग यूनिट्स बनने चाहिए और इमरान खान साहब इसके हक में थे, लेकिन कुछ पीटीआई के रहनुमा ये कहते हैं कि सब कुछ से पहले इमरान खान साहब को बाहर लाना बड़ा जरूरी है। और यही सूरत हाल मुस्लिम लीग नून के अंदर भी नजर आ रही है, जहां पे बैरिस्टर अकील ये कह रहे हैं कि फेडरेटिंग यूनिट्स बनने चाहिए, लेकिन राना सनाउल्लाह का बयान इसके मुखालिफ है। इस पर बात करने के लिए पीटीआई के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आगाज करेंगे सबसे पहले मोहसिन नकवी साहब की जो स्टेटमेंट है उससे। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं तमाम सियासी जमातों को एक कमरे में बिठा देना चाहिए, चाहे 1 महीना लगे, 1 साल लगे, लेकिन मुल्क के तमाम मसाइल इसमें हल होने चाहिए। पीटीआई किस तरह से देखती है मोहसिन नकवी की बात? आपको पता है कि जब वो कन्वे होती है तो उसे कहीं और से समझा जाता है। आपकी तरफ अगर कोई ऐसा हाथ बढ़ाया गया, आपका क्या जवाब होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। ज़ैदी साहब जो बात नकवी साहब कर रहे हैं, मुझे याद पड़ता है 2024 के इलेक्शन से पहले इसी तरह की एक बात मैंने की थी। आप ही के साथी हैं एक सीनियर एंकर हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में, और मैंने उस वक्त की बात की थी कि अगर हमने अभी कोई सियासी बड़े लेवल पे कोई डायलॉग नहीं किया, कोई बैठक नहीं हुई और आगे का जो लाहे अमल है वो तय नहीं हुआ, उस वक्त अलवी साहब सदर थे, तो फिर कोई एक जमात रोड पे होगी, फिर यही एहतजाज होंगे, यही धांधली का शोर होगा और निजाम फिर दरम बरम हो जाएगा। उस बात पे मोहसिन नकवी साहब पहुंचे, लेकिन थोड़ा देर कर दी। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर इमरान खान साहब की रिहाई होती है और इमरान खान साहब भी इस डायलॉग का हिस्सा बनते हैं, इंक्लूडिंग हमारी सीनियर क़यादत, बिल्कुल पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों की जो सीनियर तरीन क़यादत है, उनको एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग के लिए बैठना चाहिए। और ये बात जो अभी मोहसिन साहब ने की है, एक तो मैंने इलेक्शन से पहले की, दूसरा मुझे इस पे थोड़ा सा बस आधा मिनट दें। 2024 का जब इलेक्शन हो गया, 16 फरवरी 2024 को मुझे खान साहब के साथ अडयाला जेल मिलने का मौका मिल गया। मेरे साथ हमारे MNA सरदार लतीफ खोसा और MNA आमिर डोगर साहब थे। वहां मैंने जनाब इमरान खान साहब को एक बात की और एक मकसद के लिए मैंने की, क्योंकि अभी मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत नहीं बनी थी और मुझे ये तवक्को थी, मुझे ये उम्मीद थी कि अगर कोई ऐसी बात हो जाए जिससे हमारा खोया हुआ मैंडेट हमें मिल जाए और हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक बहुत बड़े पैमाने पे वोट इमरान खान साहब को, तहरीक इंसाफ को पड़ गया था तब, तो मुझे ये फिक्र थी कि अगर इमरान खान साहब की तरफ से कोई ऐसी बात सामने आ जाए जिससे इस निजाम का डर दूर हो, तो हो सकता है कि खान साहब की रिहाई का भी रास्ता बने और कोई सियासी रिकंसिलिएशन हो और ये मुल्क एक अच्छी जगह पे चल पड़े। तो मैंने खान साहब को तब एक बात की थी कि खान साहब, आपने पिछले साल यानी 2023 का मैंने हवाला दिया, रमजान में आपने बात की थी फतह मक्का मॉडल की, कि अगर हम इख्तिदार में आते हैं तो जाती इंतकाम नहीं लेंगे, बाकी किसने अगर वो गलत काम किया तो इदारा अदालत जाने और वो जाने। तो उस पर खान साहब ने मुझे एक बात की जो बार आके मैंने कर दी। उन्होंने कहा कि यस, बिल्कुल उस पर आज भी मैं बिलीव करता हूं कि हमने जाती इंतकाम नहीं लेना। और उन्होंने फिर नेशनल मंडेला साहब की मिसाल दी कि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को उठाया,
اس پہ ان لوگوں نے ویسٹ نے عمل کیا اور انہوں نے ایک لفظ یوز کیا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن, اور انہوں نے کہا کہ یہ بنا کے ساؤتھ افریقہ دیکھیں اپارٹھائیڈ سے نکل کے نسلی امتیاز سے نکل کے کہاں کا کہاں پہنچ گیا. تو وہ بات میں نے بار اس مقصد کے لیے کی کہ ایک تو ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کا راستہ بنے, اور دوسرا اگر کسی کی عمران خان صاحب سے کوئی ڈر ہے, خوف ہے کہ خان صاحب باہر نکل کے پتہ نہیں انتقام کے راستے پہ چل پڑیں گے, تو ان کو میں میسج دینا چاہتا تھا کہ وہ اندر بیٹھا آدمی قوم کا لیڈر ہے, وہ ذاتی انتقام کے لیے تھوڑی نہ آیا ہے, وہ ملک کے لیے سوچے گا. تو یس آئی تھنک کہ تمام سیاسی جماعتوں کو بالکل بیٹھنا چاہیے, لیکن اس کے لیے فرسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے. جو سیاسی کیسز ہیں وہ شاہ محمود صاحب سارے باہر آئیں, ایک سیاسی فضا بنے. اس کے بعد میاں صاحب ہو گئے, خان صاحب ہو گئے, مولانا صاحب, زرداری صاحب, بلاول صاحب, سب کو بیٹھنا چاہیے. لیکن علی محمد خان صاحب یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کس طرح سے ختم ہوگا؟ جیسے آپ نے کہا کہ کوئی ذاتی انتقام نہیں لیں گے, لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ایگزسٹ کرتا ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے کون پہلے ہاتھ بڑھائے گا, کس طرح سے ہاتھ بڑھایا جائے گا, اور کیا یہ پاسبل بھی ہے؟ عمران خان صاحب اس ملک کے چند بڑے ناموں میں سے ہیں. بڑے بول سے اللہ ہمیں بچائے, بڑا صرف اللہ ہے. لیکن جن کو اس قوم نے بہت پیار کیا, بہت جانا, بہت مانا, ان میں سے ایک ہیں. تو انسان کٹ جاتا ہے لیکن اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا, کوئی بھی اسٹیٹس مین ہو, کوئی بھی لیڈر ہو. خان صاحب نے ثابت کیا ہے, 3 سال ہو جائیں گے 4 دن بعد, 5 اگست کو ان کو گرفتار کیا گیا تھا. وہ اپنے پرنسپل پہ پیچھے نہیں ہٹے. تو اگر وہ کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں کیوں وہ پیچھے ہٹیں گے؟ وہ اپنی سیاسی جتنا ان کا نام ہے کیا اس کو داؤ پہ لگائیں گے؟ لیکن اس کے لیے زیدی صاحب ضروری ہے کہ پہلے ان کو انگیج کیا جائے, ان سے بات کی جائے, ان کا جو ڈیو رسپیکٹ ہے ایک نیشنل لیڈر کے, ایک ایکس پرائم منسٹر کے, وہ ان کو دیا جائے. اور بالکل میں تو کہتا ہوں, میں نے پرسوں بھی ایک ٹویٹ کی, مجھے کوئی آپ موقع دیں میں جا کے خان صاحب سے ملتا ہوں. مجھے اگر حکومت ایک اپرچونٹی دیتی ہے, کسی کو نہیں ملنے دے رہی, میرا بھی 1.5 سال سے داخلہ بند ہے, میں خان صاحب سے جا کے بات کر سکتا ہوں, اور جو ان کی بات ہے وہ باہر ہم کر سکتے ہیں, یا کوئی اور سیاسی لیڈر ہمارا جا سکتا ہے. لیکن خان صاحب یہ بات جب ہم کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب تو کسی کی بات سنتے ہی نہیں ہیں. خان صاحب کے پاس جا کے مختلف لوگ ہم نے بھیجے, وہ جا کر بات بھی کرتے ہیں, لیکن خان صاحب اپنی بات پر رہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں. اس سے قبل آپ کو معلوم ہے کہ ڈیل والی بات بھی سامنے آئی تھی, خود حامد میر صاحب نے اس بات کا انکشاف کیا کہ خان صاحب کو ڈیل آفر ہوئی, انہوں نے کہا نہیں. اب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک موقع دیا جائے, آپ جا کر کوئی بات کریں گے, کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ کم کرنے کی بات ہوگی, تو ہاؤ کین وی ٹرسٹ کہ ایسا خان صاحب ایسی کوئی چیز مان لیں گے؟ دیکھیں, عمران خان صاحب کے ساتھ میری ایک عمر گزر گئی. ان کو اگر آپ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو ان کے ذہن کو وہ اپیل کرتی ہے, ان کو آپ کنونس کرتے ہیں, وہ آپ کی بات مان بھی لیتے ہیں. کوئی ایسا شخص جو صرف خوشامد کرتا ہے یا کوئی اپنی کسی مقصد کے لیے کوئی بات کرتا ہے, خان صاحب اس کی بات سے کیوں کنونس ہوں گے؟ لیڈر آپ کے لیے آپ کے ایک والد کی طرح ہوتا ہے. جس طرح آپ اپنے والد کے ساتھ بات کرتے ہیں, اور کوئی چیز اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے اچھی ہے, آپ اس کو بات کرتے ہیں, تو وہ آپ کی بات, اگر آپ کی بات میں وزن ہے, وہ سنتا ہے. تو خان صاحب کو تو میں نے ہمیشہ سنتا ہوا پایا. آخری بھی جب میری ان سے ملاقات سیکنڈ لاسٹ ہوئی تھی نومبر 2024 کے احتجاج کے بعد, تو پھر میری وہاں انہوں نے داخلہ بند کر دیا ان لوگوں نے. لیکن آخری جو میری ان سے ملاقات ہوئی تھی, ان کی وائف بھی بیٹھی ہوئی تھی ساتھ, اور کیس چل رہا تھا خان صاحب کا. میرے خیال میں القادر تھا شاید, یا توشہ خانہ تھا, ڈونٹ ایگزیکٹلی ریمبر, لیکن ان میں سے کوئی ایک کیس تھا. اور میں نے خان صاحب کو 3 باتیں کی, انہوں نے غور سے سنی, انہوں نے کوئی مجھے نہیں روکا, انہوں نے بڑے خاموشی سے سنی, اور اس پہ وہ سوچتے رہے. میں نے ان کو ایک بات یہ کی کہ کوئی آپ کو یہ کہتا ہے نا کہ 10 لاکھ بندہ روڈ پہ ہے اور جو ہے ایک عوامی انقلاب تیار ہے, خان صاحب لوگ آپ کو ووٹ ڈالنے کے لیے تو تیار ہیں, لیکن پنجاب میں اتنا ظلم کر دیا ہے کہ پنجاب میں لوگ بڑی مشکل سے اب نکلیں گے. ہاں اگر کوئی ماحول ایسا بنتا ہے کہ الیکشن کا ماحول ہوتا ہے, تو پورا ملک ووٹ کے لیے تیار ہے. ہاں 10 لاکھ 15 لاکھ بندہ روڈ پہ نہیں ہے, کوئی آپ کو کہہ رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. دوسرا, ان کو میں نے کہا کہ یہ 26ویں ترمیم ہو چکی ہے, اور میں نے اس طرح جج صاحب کی طرف اشارہ کیا, ان کی طرف نہیں, مطلب اشارہ جوڈیشری کی طرف تھا کہ 26ویں ترمیم کے بعد, پہلے تو اگر تھوڑی بہت کوئی امید تھی, 26ویں کے بعد تو اب کوئی امید ان عدالتوں سے نہیں. آپ کے کیسز سارے سیاسی ہیں, اگر ان عدالتوں پہ چلے گئے تو پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے, 200-250 کیسز ہیں آپ کے. تو ان کو میں نے پھر یہ بات کی کہ ڈیل کبھی بھی نہیں, لیکن پولیٹیکل ڈائلاگ سے اگر آپ کو آگے کا راستہ نکلتا ہے, آپ اس جگہ سے نکلیے. اور آخری میرے ان کو الفاظ یہ تھے
کہ آپ کا اور اس قوم کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے, آپ کو جیل میں رکھ کے قوم کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے, آپ کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے. یہ ساری باتیں میں نے کی, خان صاحب نے سنی. میں پہلے بھی یہ بات کرتا تھا, میں آج بھی یہ بات کرتا ہوں. خان صاحب نے اس پر کیا آنسر کیا؟ یہ تو آپ نے بڑی امپورٹنٹ تینوں باتیں آپ پرٹیننٹ ہیں جس پہ آپ ایکسپلین کر رہے ہیں جو ریئلٹیز ہیں. خان صاحب نے کیا کہا اس پر؟ خان صاحب نے اس پہ کوئی نیگیٹو بات نہیں کی, انہوں نے خاموشی سے سنا. بابی بھی, بشرا بیوی بھی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, اور میں اس کے علاوہ بڑی باتیں ہوئی ہیں. موقع ملے گا تو آپ کے ساتھ باتیں کریں گے. لیکن میں نے ہمیشہ, دیکھیں میں ایگزامپل آپ کے ایک اور دیتا ہوں, پتہ نہیں پروگرام کے دامن میں کتنا وقت ہے. 2013 صدارتی الیکشن تھا, ہم نئی اپوزیشن بنے تھے. مرحوم ممنون صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے, وہ صدارتی امیدوار تھے میاں صاحب کے, اور پیپلز پارٹی بھی مقابلے میں کھڑی تھی. مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کیونکہ کینڈیڈیٹ شاید زرداری صاحب ہوں, یا آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی ریمبر. لیکن ہماری طرف سے یہ بات چل رہی تھی کہ کیا ہم بوائے کاٹ کریں یا الیکشن میں جائیں صدارتی میں. تمام کی تمام سینئر قیادت اللہ ماشاء اللہ علوی صاحب کو چھوڑ کے سب کہہ رہے تھے کہ بوائے کاٹ کریں. میں پہلا نیا ایم این اے بنا تھا, I was in my mid-30s. خان صاحب مجھے زیادہ اس زمانے میں جانتے بھی نہیں تھے کیونکہ میں نیا ایم این اے بن کے آیا تھا, ینگ سا. تو میں ساری باتیں سن رہا تھا, میں نے ہاتھ اٹھایا, میں کہا خان صاحب ایک بات کروں, دیکھیے اس وقت پیپلز پارٹی ایسے ہی ایک ڈرامہ بازی کر رہی ہے جس طرح آج کرتی ہے. نورا کشتی لڑ رہی ہے, وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے لوگ ہیں. ہم 30-35 ہیں لیکن ہم جنرل اپوزیشن ہیں. آج اگر ہم الیکشن میں جاتے ہیں صدارتی الیکشن میں تو پورا ملک جان لے گا کہ اصل اپوزیشن کون ہے, اصل لیڈر عمران خان. تو ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے. تو میں نے دیکھا بڑی سینئر قیادت نے میری بات کی نفی کی. خان صاحب نے میری بات مانی اور انہوں نے الیکشن میں چلے گئے. اگلے تو مجھے جسٹس وجی صاحب کی, وجی الدین صاحب کی کال آ گئی. انہوں نے کہا ینگ مین آپ کا شکریہ, آپ نے الیکشن کے لیے کنوینس کیا خان صاحب کو. تو یہ سے کہ آپ خان صاحب کی کوئی what I can conclude from your statement is کہ آپ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے ڈفرینسز کم کرنے کے لیے تیار ہیں, اور خان صاحب کی بھی اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ آگے دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے اور یہ ڈفرینسز جو ہیں ختم ہو جائیں گے, یہ گیپ جو ہے وہ برج ہو جائے گا, اور اس کے لیے کوششیں بھی آپ کریں گے. دیکھیں عمران خان صاحب نے یہ بہت موقعوں پہ یہ بات کی ہے کہ میں, ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری. ان کا صرف ڈفرنس آف اوپینین جو میرا ہے, اور میرا ان سے بھی پہلے ہے اس ایشو پہ نظام کے ساتھ, کیونکہ جب ایک 1 پیج کا زمانہ تھا تو اس زمانے میں واحد شخص تھا ایم این ایز یا پی ٹی آئی لیڈرشپ میں جس نے اس زمانے میں قومی اسمبلی میں ایک سپیچ کی تھی جس میں نے کہا تھا کہ یہ نظام یا ملک ایک بیرسٹر آف لا نے, ایک سیاسی کارکن نے بنایا تھا. میں سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے رول کے خلاف ہوں. ہاں فوج اس ملک کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنی بدن کے لیے روح ضروری ہے. تو میں نے وہ اپنا اوپینین بہت پہلے دے چکا ہوں. خان صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ فوج مضبوط ہو, تگڑی ہو, دنیا کی بہترین فوج ہو, بہترین ہماری انٹیلیجنس کے ادارے ہوں, لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں رول نہ ہو. تو اگر اس بنیادی نقطے پہ کوئی عمران خان صاحب سے بات کرے گا تو خان صاحب کیوں نہیں بات کریں گے؟ خان صاحب انشاءاللہ بات کریں گے. اور اگر مطلب بنیادی نقطہ یہ ہو کہ نہیں ہمارا رول رہے گا لیکن ہم آپ کے ساتھ دوستی کے لیے تیار ہیں, then what will be your answer? دیکھیں پاکستان ایک مشکل ملک ہے. یہ کہنا کہ بالکل آئیڈیل ہو جائے سوئٹزرلینڈ کی طرح, اس میں بالکل فوج کا یا اداروں کا کوئی رول ہی نہ ہو, نہیں, ان کا ایک رول رہے گا, سیکیورٹی میں رہے گا, فورن افیئرز میں ان کا انپٹ آئے گا. آپ کے جو اور معاملات ہیں جو خاص کر سیکیورٹی سے ریلیٹڈ, اس میں بالکل آپ ان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں, ان کا اوپینین لیں. لیکن سپریم پارلیمنٹ ہوگی, آئین سپریم ہوگی, فیصلہ سازی سویلین گورنمنٹ کرے گی, اور اس کے لیے بینچ مارک کیا ہوگا. اب یہاں پہ مجھے یہ بات کہنی دیجیے کہ اس میں پھر عمران خان کی بات بھی پیچھے رہ جاتی ہے. اس پہ پھر بابا قوم کی وہ بات جو انہوں نے اسٹاف کالج پیٹا میں کی کہ سویلینز ول میک دا پالیسی. اگر اس نقطے پہ ہمارے ساتھ آتے ہیں تو فوج کون ہے؟ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے لیے بارڈر پہ ملک کے لیے لڑتے ہیں, اپنی جان دیتے ہیں. لیکن جو پاکستان میں ایک فیصلہ سازی ہے وہ واپس سویلین قیادت کی طرف آنی چاہیے. بالکل ہم ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہیں, کوآرڈینیشن کے لیے تیار ہیں, لیکن فیصلہ سازی پارلیمنٹ میں ہوگی, سویلین لیڈرشپ فیصلہ سازی کرے گی. اگر اس نقطے پہ آتے ہیں اور اگر یہ ہے کہ نہیں کوئی سٹوج بن جائے, یا اگر یہ والی بات ہو نا کہ نہیں ان کو ہٹا کے اب ہمیں موقع دیں, اب ہمیں آنا چاہیے, اس طریقے سے اگر کانسٹیٹیوشن کو روند کے کوئی بات آگے بڑھے گی, میں نہیں سمجھتا عمران خان نے اتنی قربانی اس لیے دی ہے کہ صرف اقتدار کی خاطر اپنے پرنسپلز کو قربان کریں, پھر وہ
1000 दिनों से जेल में क्यों हैं, फिर हफ्ते बाद ही सर झुका के आ जाते हैं? नो, मैं नहीं समझता खान साहब ऐसी किसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात के लिए तैयार होंगे। खान साहब ये बताइएगा, फेडरेटिंग यूनिट्स जिनकी बात हो रही है वो अभी जेर बहस है, इस पर पीटीआई का क्या नुक्ता नजर है? क्या सूबों को तकसीम होना चाहिए मुख्तलिफ इंतजामी ढांचों में? सबसे पहले खान साहब की बात, फिर मैं अपनी एक बात इसमें रखता हूं। खान साहब इज ऑन रिकॉर्ड, एक स्पीच है, मैं आपको भिजवा दूंगा। इसमें खान साहब कहते हैं कि डिवीजन की सतह पे सूबे बनाएं ताकि इख्तिदार लोकल लेवल तक जाए। और ये जो इजारादारी है, जो मोरूसी सियासत है, ये जो सूबों में लोग बराजमान है 50-50 साल से, खानदानों की हुकूमत सूबों पे और फिर पार्टीज के अंदर भी। मैंने क्यों मोरूसी सियासत के खिलाफ एक बात की? मैंने किसी शख्सियत के हवाले से नहीं की थी। मैंने ये कहा था ये मुल्क आम आदमी के लिए ओपन करो यार, इसलिए छोटे फेडरेटिंग यूनिट्स बने, छोटे सूबे बने, वहां लोगों की तरक्की के फैसले हों और खानदानों की इजारादारी ना हो। सियासी जमातों में इंटरनल डेमोक्रेसी हो, इलेक्शन के जरिए जमातों में भी लोग आए, इलेक्शन के जरिए मुल्क में भी लोग इख्तिदार में आए। तो खान साहब तो छोटे सूबों के हक में हैं, लेकिन देखिए छोटे सूबों पे बात तब होगी जब पहले इमरान खान साहब को तो बाहर लेके आएंगे ना। जेल में रख के इतने बड़े फैसले आप कैसे कर सकते हैं? खुद ही आप कह रहे हैं कि निजाम बैठ गया है। जब निजाम बैठ गया है, और जिस तरह हमारे साथी शेख रशीद साहब कहते हैं करें प्रेसिडेंट बैठ गया है, तो जिन्होंने बैठाया है उनसे तो नहीं आप ठीक कर सकते ना। तो असल जो इंजीनियर है, जो ठीक करने वाला है, वो तो कैदी नंबर 804 है, तो उससे तो बात कीजिए। उसके मतलब ये है आज तो बाकायदा जो इतराजात हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो दूर हो गए हैं। इमरान खान साहब को जो अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त है, कितने होपफुल हैं आप, या फिर अभी भी आपको ये लगता है कि ये इन अदालतों से नहीं मिलेगा आप लोगों को इंसाफ, ये महज सिर्फ एक दिखावा है? नहीं, मैं बदगुमानी नहीं करता। मैं खुद बतौर वकील अपनी अदालतों की मैं बेतकरीनी नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने भी अपने फैसलों से कोई इज्जत बढ़ाई नहीं। ये पिछले हफ्ते मैं अडयाला था, चीफ जस्टिस साहब का ऑर्डर लेके खड़ा था, मुझे हमारे कुछ साथी खड़े थे, हमें अंदर मुलाकात के लिए नहीं छोड़ा। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है इसको मैं खुशाइन समझता हूं। अगर खान साहब जेल से अस्पताल शिफ्ट होते हैं तो उनके किसी हमदर्द को इससे खुशी ही होगी, तकलीफ तो नहीं होगी। लेकिन मैं ये समझता हूं, हाउ मेनी चांसेस आर देयर, सिचुएशन को देखते हुए आप क्या एनालाइज कर रहे हैं? पहले भी एक मौका बना था, फिर कुछ लोगों की गलत उससे वो जाया हुआ, वरना खान साहब रमजान से पहले शायद अस्पताल शिफ्ट हो जाते। तो मैं समझता हूं वो बड़ा मौका जाया किया, जिसने भी किया ज्यादती की है खान साहब से। लेकिन मैं ये समझता हूं इन अदालतों में काम करने के बाद और सियासत में भी कुछ अरसा रहने के बाद 3 बार अल्लाह ने मुझे मौका दिया पार्लियामेंट में आने का। मैं ये समझता हूं कि सियासी मसाइल का हल अदालतों से कभी नहीं निकलता। सियासी मसाइल कहीं बैठ के हल होते हैं, जब वो हल की तरफ जाते हैं तो फिर अदालतों से भी रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। और इसका मतलब डील नहीं होता, क्योंकि अगर कोई चीज जहां से बंदी है उधर ही से खुलेगी ना। जेन्युइन केसेस तो है नहीं, अगर इन केसेस में आप पड़ गए तो 200 साल चाहिए 250-300 केसेस को हल करने के लिए। सियासी केसेस हैं, सियासी मसला है, सियासी क़यादत को कहीं बैठना होगा, वहां मसला हल करना होगा, और उसके बाद मैं समझता हूं अदालतों से भी रिलीफ आएगा। पीपल्स पार्टी वांट्स टू शेक हैंड विद यू, स्पेशली इन कश्मीर। जब कश्मीर के इलेक्शन आए उन्होंने कहा हम जिम्मेदार क़यादत से हाथ मिलाना चाहते हैं पीटीआई की। आप लोग हाथ आगे बढ़ाएंगे, इत्तेहाद करेंगे? सबसे पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब और शाह महमूद साहब जैसे लोगों को बाहर लाएं। दूसरी चीज यह है कि मुल्क उस जगह पे जैदी साहब पहुंच गया ना कि जाती अनाओं की जंग के अब इसके हम और हवाले नहीं कर सकते। तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को बैठ के कोई रास्ता बनाना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क रहेगा तो हमारी सियासत रहेगी। बिलावल साहब पॉजिटिव आदमी है, यंग आदमी है, उनसे मुझे एक्सपेक्टेशन है कि वो एक पॉजिटिव सोच के साथ अगर वो करना चाहते हैं तो यस क्यों नहीं। लेकिन वो जाहिर है उसके लिए पहले खान साहब की बाहर आना जरूरी है, क्योंकि फैसला साजी तो वही करेंगे। इस वक्त पार्टी बहुत तकलीफ में हमारी, तो जब तक खान साहब खुद बाहर नहीं आते कोई एक भी ऐसा शख्स मुझे नजर नहीं आता, इंक्लूडिंग मी, जो कोई डिसाइसिव आगे का रास्ता दे सके पीटीआई की जानिब से। तो आपको अल्टीमेटली जो सुप्रीम लीडर है उसी से, खान साहब से जाके बात करनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच अली मोहम्मद खान साहब। नाज़रीन हमारे साथ थे, अपना नुक्ता नजर पेश कर रहे थे। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। नाज़रीन हमें ज्वाइन किया खुर्रम दस्तगीर साहब ने, इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। खुर्रम साहब, मोहसिन नकवी साहब ने बयान दिया, DGI-SPR की कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद एक डिबेट का सिलसिला जारी है। खुद आपकी पार्टी के अंदर लोग फेडरेटिंग यूनिट्स के हामी हैं। बैरिस्टर अकील साहब का बयान आया है कल। आप क्या समझते हैं, क्या फेडरेटिंग यूनिट्स बनने चाहिए? आपकी पार्टी का, हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है इस पर?
جی اس میں دو باتیں اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اصولی طور پر مسلم لیگ نون نئے فیڈریٹنگ یونٹس کے خلاف نہیں ہے، لیکن ہمارا اس کے اوپر نقطہ بڑا واضح ہے کہ وہ کون سی منطق ہے، کون سی لاجک ہے جس کے نئے فیڈریٹنگ یونٹس بنائے جائیں. جس چیز کو ہم مسترد کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ صرف پنجاب کا بریک اپ، یعنی پنجاب بہت بڑا ہے تو لہٰذا تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے ہم سب کے لیے بھی، اور اسی لیے اگر دوسری جماعتیں چاہیں گی تو پارلیمنٹ میں اس کے اوپر ایک اوپن ڈیبیٹ بھی ہو سکتی ہے کہ بھئی نئے صوبوں کی بنیاد کیا ہونی چاہیے. اگر تو ہم سب سے سمجھتے ہیں کہ ایک خاص حد سے جو اب وہ پاپولیشن کی حد بھی ہو سکتی ہے کہ 4 کروڑ کا صوبہ ہونا چاہیے، 5 کا ہونا چاہیے، جو بھی ہم حد مقرر کریں اس کی کوئی منطقی بنیاد ہونی چاہیے. ایک تو یہ بات ہے، اور پھر اس منطقی بنیاد کا تمام صوبوں پر اطلاق ہو. دوسرا ایشو یہ ہے کہ جب ہم نئے یونٹس کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے جو سارے آئینی ترامیم لانی ہوں گی، خاص طور پہ سینٹ آف پاکستان، وہ بھی ایک بہت پیچیدہ عمل ہے جس تک ہم نے پہنچنا ہے. اور تیسرا ایشو یہ ہے کہ اگر جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیڈ گورننس جو ہے وہ، تو کیا نئے صوبے بنا کر جو ہماری کرنٹ بیڈ گورننس ہے اس کو ہمیں صرف دوبارہ جو ہے وہ اس کو ریپروڈیوس کرنا ہے نئی فارمز میں، یا پھر یہ ہے کہ ہم گورننس کے نئے طریقوں تک پہنچے کہ یہ کیسے ہوگا. اور اس لیے سارے جو ایشو ہے، میں اپنی ذاتی رائے میں اپنی ذاتی رائے دے دیتا ہوں، یہ میری جماعت کی رائے نہیں ہے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس سے بہت بہتر ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز مل کر پاکستان کی جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کو ایک زیادہ مضبوط آئینی بنیاد فراہم کریں، اور اس کو ایک زیادہ مضبوط مالیاتی بنیاد فراہم کریں. اور لوکل گورنمنٹس اگر جو ہیں وہ اگر ویل فنڈڈ ہوں گی، امپاورڈ ہوں گی، وہ جو اصل معاملہ ہے کہ حاکمیت عوام کے قریب تک ہونی چاہیے. جتنی دفعہ یہ بلدیاتی انتخابات ڈیلے ہوئے ہیں، اسلام آباد سے لے کے پنجاب تک کی بات کر لیں، سندھ کی بات کر لیں، خیبر پختونخوا کی بات کر لیں، کوئی جماعت اقتدار کی منتقلی نچلی سطح تک چاہتی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انتظامی امور جب صحیح نہیں چلتے، صوبے میں بہت بڑی آبادی ہے، ایڈمنسٹریٹیولی کام بہتر نہیں ہو رہے، گڈ گورننس پہ باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ بات ابھر کے سامنے ہوئی ہے. اگر یہ پہلے ہی بلدیاتی سیٹ اپ پہ حکمرانوں کا فوکس ہوتا تو میرا خیال سے یہ نوبت نہ آتی. کیوں نہیں فوکس ہوتا؟ ہم بار بار شوز میں اٹھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر آپ نے اب جو یہ نکتہ اٹھایا بڑا پرٹیننٹ ہے. کیسے فوکس ہوگا؟ اب فوکس کرنا شروع کر دیں گے جب انہیں پتہ لگ گیا کہ اب تو نئے صوبے بننے جا رہے ہیں؟ نہیں، آئی تھنک اس سے اہم بات یہ ہے کہ صوبے خود اس پر غور کریں، اور اگر کہیں گے تو فیڈرل لیجسلیشن بھی ہو سکتی ہے کہ، اور یہ پرانی تجویز ہے، کوئی نئی تجویز نہیں ہے، کہ این ایف سی کی طرز پر صوبوں کے اندر جو ہے وہ ایک ڈسٹرکٹس کے فائنانس کمیشن ہو جائیں، کہ ہر ڈسٹرکٹ کی جو آبادی ہے، اس کی جو اس وقت کی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کی صورتحال ہے، اس کا جو ایریا ہے، وہ مختلف کرائیٹیریا، وہ بھی ایک طویل بحث ہوگی یہ کون سا کرائیٹیریا ہوگا، لیکن بہرحال اس کا تعین کیا جا سکتا ہے. اس کی بنیاد پر ہر جو ضلع ہے اس کی جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کو ایک منیمم اماؤنٹ براہ راست فیڈرل گورنمنٹ جو محصولات ٹرانسفر کرتی ہے وہ اس تک پہنچیں، چاہے وہ صوبائی حکومت سے ہو کر گزریں یا فیڈرل سے ڈائریکٹ آئیں، تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ پاکستان کا ہر شہری جو ہے اس کو اس تک جو ہے وہ جو فیڈرل محصولات ہیں اس کا جو ایک بنیادی حصہ اس تک پہنچ رہا ہے. اور جو بھی اس میں تاخیر ہوئی ہے، لیکن اب جبکہ یہ سارا معاملہ کھل کر سامنے آ گیا، اور ایک چیز جو ہمیں واضح طور پر نظر آ رہی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بڑا صوبہ ہے تو بیڈ گورننس ہے، بلکہ اس کے الٹ ہے کہ جتنا بڑا صوبہ ہے اس کی اتنی بہتر گورننس ہے پاکستان میں. تو آرگیومنٹ تو اگر آپ منطق پہ جائیں گے تو وہ تو آرگیومنٹ تو اس کے الٹ ہے کہ اس وقت جو موجودہ صوبے ہیں وہ ٹھیک ہے، کیونکہ سب سے بڑا صوبہ سب سے بہتر گورن کر رہا ہے، اور جتنا چھوٹا صوبہ ہے اتنا خراب گورن کر رہا ہے. اور اسی طرح جو ہے ہم نے یہ دیکھا، اس میں ایک مثال جو ہے وہ یہ بھی ہے
کہ آزاد جموں کشمیر جس کی آبادی تقریباً 45 لاکھ ہے، یعنی میرا جو ضلع ہے گجرانوالا اس سے کم آبادی ہے، یعنی تقریباً 5-10 لاکھ کم آبادی ہے، وہاں تمام تر گورننس کے میکنزمز بہت بڑی صورت میں موجود ہیں. اسمبلی ہے، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، الیکشن کمیشن ہے، سپریم کورٹ ہے. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آزاد جموں کشمیر بہتر گورنڈ ہے؟ تو وہ جو سائز والا آرگیومنٹ ہے گورننس کا وہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے میری نظر میں. لہٰذا ہمیں اگر عوام کو بہتر ڈیلیور کرنا ہے تو چلیں، ہم نے جو ہے 79 سال میں نہیں کیا، 80واں سال شروع ہو رہا ہے اس مہینے، اس میں ہم شروع کر دیتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ. پھر ڈسکس کریں گے کہ اگر یہ ڈیسیجن کہیں نہ کہیں ہو چکا ہے کہ یہ بننے چاہیے، پھر مسلم لیگ نون کے پاس کیا آپشن ہے؟ کیا ریزسٹ کرے گی؟ اگر ریزسٹ کرے گی تو کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ یہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خرم صاحب، لیٹ اسٹارٹ ود دا گڈ گورننس آرگیومنٹ. میں آپ کو آپ ہی کی جماعت کے رہنما کی ایک جو ساؤنڈ بائٹ ہے وہ سنواتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم ڈسکشن کرتے ہیں اس پہ. جو حکمران اشرافیہ پاکستان کی، وہ اپوزیشن میں بھی ہے، وہ حکومت میں بھی ہے، وہ ریاستی اداروں کے اندر بھی ہے. اب اس وقت سے بچا جائے جب یہاں بھی کوئی جنتر منتر شروع ہو جائے. وہ ہو جانا میں آپ کو بتا دوں تو وہ تو انڈیا تھا اور وہ منظم تھے اسٹوڈنٹس، وہاں پولیٹیکل ڈیپتھ بہت زیادہ ہے لوگوں کی، تو اس طرح کا وائلنس نہیں ہوا اور ابھی بچت ہو گئی ہے. اگر اس ملک میں یہ ہوا تو یقین کریں کچھ باقی نہیں بچے گا. کچی بستیوں سے لڑکے نکلیں گے ڈنڈے لے کے، اور جو سامنے آئے گا اس کو کچل دیں گے. Not only DGISPR but the people like خواجہ سعد رفیق are raising questions کہ گڈ گورننس نہیں ہو رہی ہے. لوگ نکلیں گے، جنتر منتر بنے گا، پاکستان کو تباہ و بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. سر یہ آپ کی اپنی جماعت کے لوگ بات کر رہے ہیں. دیکھیے خواجہ سعد میرے بڑے بھائی ہیں، بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں، لیکن یہ بات کرنا آسان بہت ہے، لیکن اس کی جو بنیاد ہے، مثلا ابھی تک ہم اس بات کو طے نہیں کر سکے. میرا بھی بہت طویل عرصہ گزرا ہے پارلیمان میں اور حکومت میں بھی. گڈ گورننس کا معیار کیا ہوگا؟ میں اور آپ کیا ایگری کریں گے کہ گڈ گورننس کیا ہوگی؟ کیا گڈ گورننس جو ہے وہ ہائی جی ڈی پی گروتھ ہے، اس کو ہم کہیں گے گڈ گورننس ہے؟ یا جو انکم سپورٹ پروگرام کو بڑھا دینا گڈ گورننس ہے؟ تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ گڈ گورننس، یہ آپ اپنے حلقے کی عوام سے نکل کے پوچھیں، حلقے کا ایک سیاست دان سے انٹریکشن بڑا اس کی واضح پکچر بتا دیتا ہوتا ہے. نہیں وہ میرے حلقے میں تو بڑا واضح ہے. مجھے اس میں کوئی جو ہے وہ ابہام نہیں ہے کہ جو لفظ میں سب سے زیادہ سنتا ہوں اپنے ووٹروں سے وہ یہ ہے، اور پنجابی زبان میں مجھے کہتے ہیں کہ خرم صاحب مہنگائی گھٹاؤ. اب دس از دا ورڈ، جو سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے وہ ان دو الفاظ میں آ کے وہ سمٹ گئی ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا جو ہے وہ پاکستان کے عوام اس وقت جو ہے، چلیں محدود میرا گجرانوالا شہر کا حلقہ ہے، ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جی آپ جو قیمتیں ہیں بنیادی چیزوں کی وہ گھٹائیں. تو لہٰذا اس پر فوکس ہم سمجھتے ہیں کہ جی اب لیکن کیا گڈ گورننس میں صحت ہے، تعلیم ہے، امن و امان ہے، انفراسٹرکچر ہے، اکنامک پالیسی ہے، فسکل پالیسی ہے، وہ سب چیزیں بھی اس کا حصہ ہے. لیکن عوام جو ہے وہ اس وقت اس چیز پر فوکس ہے کہ آپ کو جو بنیادی چیزیں ہیں، ان میں بجلی بھی شامل ہے، اس میں گیس بھی شامل ہے، ان کی قیمتوں میں کمی لے کر آنی. مہنگائی نہیں کہ وہ مہنگائی جو اصل میں ایکچولی ایک لفظ ہے جس میں اصل میں ان کی ڈیمانڈ ہے کہ قیمتیں کم ہونی چاہیے. سر 3.5 سال میں تو آئی نہیں ہے. جی نہیں، لیکن اس میں بہت بڑی کامیابی یہ ہے کہ جو انفلیشنری ایکسپیکٹیشنز تھیں جو بلڈ ان ہو گئی تھی اکانومی میں، وہ ہم نے ختم کر دی ہیں، اور اب بہت حد تک معاملات جو ہیں وہ سٹیبل ہیں. صرف ایک پش جو انرجی کی طرف سے آ رہی ہے، چاہے وہ بجلی ہے یا پیٹرولیم ہے، جو ایران یو ایس وار کی وجہ سے ہوا، وہ ایک ایشو ہے. لیکن میں یہی کہوں گا نا کہ اگر ہم سارے اس بات پر فوکس ہیں کہ گڈ گورننس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہمیں جو بنیادی ضرورت کی چیزیں اس کی قیمت گھٹانی ہے، تو ایک فرق قسم کی پالیسی. لیکن ظاہر گڈ گورننس کے اندر پھر ہر ایک کی فرق ڈیفینیشن ہے. اس سے قطع نظر ہمیں جو ہے اس پر سوچنا ہے کہ جو
मुख्तलिफ लेवल्स हैं गवर्नमेंट के, उसमें से जो मैक्सिमम इंटरेक्शन है अवाम का वो लोकल गवर्नमेंट से है। तो अगर हमें आगे बढ़ना है सब्सटैंटिवली, उस पर हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है कीमतें कम करने के बाद, अगर हम आवाम की आवाज सुने तो कीमतें कम करने के बाद लोकल गवर्नमेंट को परमानेंट और empowered form में आवाम तक लेकर आना। Khurram sir, how do you read this, particularly in Pakistan, when we talk about the political atmosphere? हर हुकूमत को 3.5 साल बाद एक झटका लगता है। क्या आप वो सेम पैटर्न रिपीट होता हुआ देख रहे हैं, या आप ये समझते हैं कि वाकई हालात ऐसे हो गए हैं कि एकदम से फेडरेटिंग यूनिट की आवाज़ें, एकदम से गुड गवर्नेंस के ऊपर सवालों जवाब, फिर सहाफ़ी और कॉलम निगारों की इस हवाले से प्रोडक्शंस, क्या देखते हैं आइंदा आने वाले दिन हुकूमत को के लिए आपको मुश्किल नज़र आ रहे हैं? जी बिल्कुल भी नहीं। यहाँ भी जब हम पॉलिटिकल लॉजिक की बात करते हैं, पॉलिटिकल लॉजिक जो है जो मसालेदार कॉलमों से हटकर वो ये कहता है कि ये जो हुकूमतें हैं वफाक की भी और चारों सूबों की भी, वो चलेंगी आगे, और जो बुनियादी चीज है वो ये है कि जो मेजॉरिटीज हैं हर असेंबली में वो स्टेबल हैं, और ये चूंकि मखलूत हुकूमत है वफाक में, लिहाजा जो मखलूत हुकूमत के हिस्से हैं वो मुख्तलिफ औकात पे हल्की फुल्की मौसीकी उठाते हैं, और फिर दोबारा भी देखें ना जो इतनी सख्त मखलूत हुकूमतों का उठाना, इट्स क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। आप लोगों के दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जाता है उसके बाद। जी तो लेकिन वो जो एक सफ़ा है ना, एक सफ़े पे जो कल DGISPR के उनसे कल जब सवाल हुआ, उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब मायूसी की बातें कर रहे हैं, तो DGISPR ने कहा आप पाकिस्तान के नौजवान को बेशऊर समझते हैं, इफ़ दे वांट चेंज, तो वो ये कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। दिस इज अ ह्यूज आर्गुमेंट। जी मैं इसलिए कहता हूँ कि हमें जो है वो दूसरे ममालिक के जो आर्गुमेंट्स हैं, चाहे वो साउथ एशिया में भी हुआ है, अभी हिंदुस्तान में उसकी मिसाल दे रहे हैं। खुद हिंदुस्तान में तमिलनाडु में आपको पता है कि किस किस्म के चीफ मिनिस्टर तशरीफ लाए हैं। अब वो सारे आर्गुमेंट्स अपनी जगह पर हैं, लेकिन जो चैलेंज है इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के सामने, वो ये नहीं है कि उनकी हुकूमत कायम रहेगी या नहीं। मेरे ख्याल में उनकी हुकूमत बिल्कुल कायम रहेगी, अल्लाह ताला का करम होना चाहिए, लेकिन उनको कोई रियल पॉलिटिकल चैलेंज नहीं है। उनको चैलेंज है ये अपनी जो उनकी जो कॉलीग्स हैं और उनकी जो कैबिनेट है, कि क्या वो पाकिस्तान का जो मुआशी पैराडाइम है जो 79 सालों से एक अफसरशाही और सुर्ख फीते पर कायम है, क्या उसको उस सुर्ख फीते को काट कर इकोनॉमिक ग्रोथ दोबारा ला सकते हैं। यानी ये तमाम जो शिकायतें हैं दरअसल इकोनॉमिक ग्रोथ ना होने की शिकायतें हैं, और ये जो है ये नए सूबे, ये सब चीजें तभी उठ रही हैं कि आई थिंक हम कह सकते हैं अंग्रेजी में कि शहबाज शरीफ इज विक्टिम ऑफ हिज ओन सक्सेस, कि उन्होंने वो स्टेबिलिटी अचीव कर ली इन 3 सालों में, या 2.5 साल हुए हैं इस टर्म में। अब वो जो है वो लोग इधर उधर देखना शुरू हो गए हैं कि भाई डॉलर स्टेबल है, कोई वहां कोई नफसा नफसी का आलम नहीं है, पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट है वो भी इस वक्त स्टेबल है, एक्सटर्नल अकाउंट में कोई इशू नहीं। कैबिनेट फिर चेंज होनी चाहिए, और कैबिनेट की तब्दीली की क्या बात करें। आपकी कैबिनेट के अपने वजीर दाखिला बयान देते हैं, पूरी पार्टी में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनके बयान की तरदीद सही तरह से कर दे। नहीं, देखिए तरदीद हम सब इस बात से पूरी तरह आगाह हैं, वो लोग भी मेरे जैसे जो काबीना में नहीं है या जो लोग काबीना में हैं, कि बहरहाल हमें ये जो मैकेनिज्म है आज के जो चल रहे हैं, जो कि नौ आबादियाती हैं, कॉलोनियल हैंगओवर हैं हमारे, ये अब 79 साल के बाद इसको चेंज करना है, क्योंकि जो मैक्सिमम अचीव आई थिंक हो सकता था इसी निजाम में रहते हुए वो गालिबन शहबाज शरीफ ने अचीव कर लिया है, इससे ज्यादा नहीं अचीव हो सकता। लेकिन अगर आगे जाना है तो गालिबन शायद मुस्लिम लीग नून की जो तारीख है उससे सबक सीखना होगा कि किस तरह 1990 में जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पहली दफा बने तो उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को यानी गैर मामूली तौर पर तमाम रवायतों से हटकर उन्होंने जो लिबरलाइज किया, तो पाकिस्तान के अंदर एक वाज़े स्टेप फॉरवर्ड हुआ। तो यही चीज जो है मजीद लिबरलाइजेशन और ये जो तमाम सुर्ख फीते हैं उनको
نوجوان نسل کو ان فکریتوں سے آزاد کرنا تاکہ اس ملک میں گروتھ آ سکے. اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ ہے, پولیٹیکل کوئی چیلنج نہیں. میں آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ہاؤ وڈ یو لائک ٹو ریسپونڈ ٹو بلاول بھٹوز ایلیگیشن, جس میں وہ بات کرتے ہیں کہ حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے, پھر وہ بات کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا مینڈیٹ چھینا تو ہم جو ہے پھر آپ کو اسی طرح سے جواب دیں گے جیسا جواب دینا کا حق بنتا ہے. پھر پیپلز پارٹی آپ کو فارم 47 کی حکومت کہتی ہے, پھر پیپلز پارٹی کے رہنما مختلف پروگرامز میں آپ کو ٹیک آن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کس مینڈیٹ کی بات کریں, ہمیں معلوم ہے آپ لوگ کس طرح سے آئے ہوئے ہیں. جی وہ آئی تھنک جو جوش خدابت میں اور انتخابی جو گرما گرمی ہے اس میں انہوں نے کچھ باتیں کر دی, ورنہ اگر وہ اور ان کی جماعت واقعی سنجیدہ ہوتے تو پھر ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی, چیئرمین سینٹ, صدر مملکت اپنے استعفے دے کر پھر یہ بات کرتے تو پھر شاید ہم مان جاتے ان کی بات. ابھی تک تو یہی ہے کہ وہ ایک جوش خطابت میں اور سیاسی گرما گرمی. آج آپ نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ کوئی جذباتی بات نہیں کرنی ہے. نہیں میں دیکھیں یہ پاکستان کی جو حاکمیت ہے وہ اگر ہم اس سے درست سبق نہیں سیکھیں گے, اور درست سبق یہی ہے کہ الزامات سے پاکستان نے آگے نہیں بڑھنا, اور جس کی طرف میں کہنا چاہتا ہوں بجائے یہ کہ ہم یہ کہیں گے کوئی لوگ اٹھیں گے اس بستیوں سے, وہ یہی ہے کہ ہم سب پر ہمیں اگر جب پاکستان کے عوام نے مختلف جماعتوں کو مختلف جگہوں پر جو ووٹ دیے ہیں, وہ ووٹ جو ہے وہ بیان دینے کا ووٹ نہیں ہے, وہ پاکستانیوں کی زندگیاں بہتر کرنے کی ذمہ داری ہے. تو اگر یہ جو ذمہ داری ہے یہ سب جماعتوں کو, جو کے پی والے ہیں ان کو کے پی میں نبھانی ہے, ہمیں پنجاب میں اور وفاق میں نبھانی ہے, انہوں نے سندھ میں نبھانی ہے, اور اوور آل نبھانی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انہی دائروں میں پھنسا نہ رہے اور انشاءاللہ آگے بڑھے. تھینک یو ویری مچ خرم دستگیر صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے اپنی پروگرام میں. فی الحال اتنا ہی, خبر زدی کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.